کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رمضان المبارک کے بعد آج جمعے کے موقع پہ گزشتہ 10 دنوں کے دوران سوشل میڈیا کے جو دانشور ہیں، جن کے پاس زیادہ تر علم جو ہے واٹس ایپ اور فیس بک سے ہی آتا ہے، ان کی بہت ساری باتیں جو نہ زمین کے حالات سے میل کھاتی ہیں، نہ آسمانی حکم کے ساتھ میل کھاتی ہیں، ان کو پڑھتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دیندار لوگوں میں ایک طبقہ ہے جس نے اپنے چاروں طرف ایک خول بنا رکھا ہے کہ ہم سے بہتر تو دوسری مخلوق کوئی ہے نہیں۔ جب رمضان شریف گزرتا ہے تو چند بنی بنائی باتیں جن کو آپ عرف عام زبان میں چند ڈائیلاگ بول سکتے ہیں کہ جی رمضان چلا گیا، رمضانی مسلمان نظر نہیں آ رہے، رمضان المبارک گزر گیا، اب وہ پہلے والی رونق، وہ باتیں نظر نہیں آ رہی۔ ایسی باتیں زیادہ تر دو طبقے کے لوگ کرتے ہیں۔ پہلے تو سوشل میڈیا کے درمیان اسلام دشمن طاقتیں جو کہ کوئی ایسا حربہ، کوئی ایسا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی جس میں مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ دوسرا وہ لوگ جو کہ سوشل میڈیا کے بیمار ہیں، یعنی جن کی نگاہ کبھی فیس بک سے، واٹس ایپ سے، انسٹاگرام سے باہر ہی نہیں گئی، جو خود کبھی نماز پڑھنے نہ گئے ہوں، جنہوں نے کبھی رمضان کے روزے پابندی سے نہ رکھے ہوں، ان کے پاس یہ اطلاع پوری ہے کہ رمضان کے بعد وہ بات نہیں رہی۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر زمینی سطح پہ ہم آئیں گے تو جو اصلیت ہے وہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ ہاں، آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ لوگوں کو کہ رمضان کے بعد بہت سارے نمازی مسجدوں میں نظر نہیں آتے۔ وہ نظر اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ تقریباً 90% گھومنے نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ رمضان المبارک کے بعد زمینی سطح پہ مسلمانوں کے حالات دیکھیں گے، اسلام کے حالات کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ حوصلہ افزا بات نکل کے سامنے آئے گی کہ رمضان سے پہلے جو ہماری حالت تھی، اب رمضان کے بعد ہم اس سے بہتر حالت میں۔ پیارے محمد رسول اللہ کی سنت ہے نا کہ جب بھی سوچیں مثبت سوچیں۔ بہت سارے مقرر ایسے ہیں جن کے پاس بنی بنائی باتیں ہیں کہ جی رمضان کے بعد فلاں نظر نہیں آیا، فلاں نظر ہے، رمضان گزرا ہے۔ رمضان جانے کے بعد آپ اگر اب زمینی سطح پر مسلمانوں کی مسجدوں کو دیکھو گے تو بڈھوں سے زیادہ نوجوان نماز کے عادی بن چکے ہیں۔ ہر ایک مسجد کو نئے نمازیوں کی کھیپ مل گئی ہے۔
ہر ایک مسجد میں نئے نمازی موجود ہیں جو رمضان سے پہلے نہیں تھے، جن میں کم عمر بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ادھیڑ عمر بھی ہیں، جن کو رمضان میں پابند کیا گیا نماز کا۔ اب وہ رمضان کے بعد ان کے اندر ایک فکر ہے، ایک جذبہ ہے کہ ہماری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، تو رمضان گزرنے کے بعد مساجد میں نئے نمازیوں کی، پکے نمازیوں کی اب کھیپ موجود ہے جو پچھلے سال سے زیادہ ہے۔ آپ اس بات کو اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ واقعی اگر ہم اس کو مثبت نظریے سے دیکھیں تو نمازیوں کی تعداد جو مستقل نمازی ہیں وہ رمضان کے بعد اب زیادہ ہو گئی۔ رمضان کے بعد اگر آپ مسلمانوں کے بڑے مدرسوں میں دیکھیں گے تو ایک دو نہیں، لاکھوں طالب علم دنیا نے روکنا چاہا مدارس سے، دینی تعلیم سے۔ رمضان نے وہ انقلاب برپا کیا کہ آپ رمضان میں وہ تمام بچے تیاریاں کرتے رہے، اور اب اگر آپ رمضان کے بعد دیکھیں گے تو آدھے سے زیادہ نے عید بھی اپنے گھر پر نہیں منائی۔ ایک دو نہیں، لاکھوں طلبہ اس وقت اسلامی مدارس کے دروازوں کے اوپر اپنا داخلہ لینے کے لیے کھڑے۔ یہ رمضان نے ان کے اندر انقلاب برپا کیا ہے کہ وہ اسلامی تعلیم کے لیے بیدار ہو۔ مکھی ہوتی ہے نا، وہ سارا جسم اچھا چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی ہے، اسی طرح جو مکھی قسم کے مبلغ ہوتے ہیں ان کو رمضان کے بعد مسلمانوں کی خرابیاں نظر آتی ہے، رمضان کے بعد جو انقلاب برپا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ مثبت بات کرنے کے لیے دل کے اندر نورانیت، استقامت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی طلب ضروری ہے۔ بدنام کرنا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، معاشرے کی ان اچھائیوں کو نکال کے سامنے لانا کہ یہ دیکھو یہ بہترین لوگ رمضان المبارک کے بعد اب تیار ہیں۔ کیا یہ بہترین بات نہیں کہ آج سے 30-40 سال پہلے رمضان کے بعد جب نمازیں ہوتی تھیں 4 نمازی، 5 نمازی، 10 نمازی، اب رمضان کے بعد جب نماز ہوتی ہے مسجدوں میں 8-8 10-10 صفیں ہیں، تو کیا ہم پیش رفت آگے کر رہے ہیں کہ پیچھے جا رہے ہیں؟ یقیناً ہم آگے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ اسلام میں رہ کے، مسلمانوں میں رہ کے لوگوں کا حوصلہ پست کرنا چاہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے بعد مسلمانوں کے پاس وہ بات نہیں۔ اللہ کے بندے، رمضان نے اپنی برکتیں، اپنی استقامت، اپنی نورانیت اور اپنا فیض مسلمانوں کے اندر داخل کر دیا ہے، تبھی تو رمضان المبارک کے بعد مساجد کے اندر جو ہے وہ پکے نمازی جو نظر آ رہے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق سوچا جائے تو نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ایمان والا جب بات کرے، جب سوچے تو رائے قائم کرے تو مثبت رائے قائم کرے۔ ہم ان گفتگو کو مثبت انداز سے ڈھونڈ کے لا رہے ہیں کہ مسجدوں میں ہوا کیا۔ اگر آپ مثبت طریقے سے چلیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ رمضان نے تو ہمیں بے انتہا برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ رمضان کی وجہ سے گھر میں نمازوں کا احترام شروع ہوا، رمضان المبارک کی وجہ سے بہت سارے لوگ قرضے سے مکت ہو گئے، رمضان المبارک کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی پریشانیاں دور ہو گئیں، رمضان المبارک کی وجہ سے بہت ساری نئی عمارتیں، مدارس اور مساجد کی تعمیر ہونے لگی، رمضان المبارک کی وجہ سے تعلیم کے نئے سال کا آغاز کیا جا رہا ہے، رمضان المبارک کی وجہ سے مسلمان ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کے لیے تیار ہے۔ کہ رمضان المبارک کی برکتوں کا اظہار ہماری زبان سے بھی سامنے آنا چاہیے کہ واقعی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس مہینے سے کچھ عطا فرمایا ہے۔ اب جو تو گئے ہی نہیں رمضان کے بعد مسجد، انہیں کیا پتا ہوگا کہ فجر میں کتنے لوگ تھے؟ ان کو تو واٹس ایپ اور فیس بک پہ لکھا کہ رمضان کے بعد کوئی نظر نہیں آیا۔ اللہ کے بندے تم خود ہی نہیں پہنچے، اگر تم آتے مسجد تک تو تمہیں پتا ہوتا کہ رمضان کے بعد ایسے ایسے لوگ مساجد میں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو رمضان سے پہلے مسجد تک نہیں آتے تھے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام اپنی پیش رفت زمین پر ثابت قدمی کے ساتھ رکھنے میں
لوگوں کو تعلیم دیتا ہے فیس بک اور واٹس ایپ کی دنیا میں ہی نہیں، صرف اسلام کی قیادت، اسلام کی پیش رفت اس لیے نہیں کہ سب سے زیادہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی دنیا نہیں، بلکہ وہ اس لیے کہ مسلمان زمینی سطح پر اپنے اعلیٰ کردار کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کر رہا ہے، اس وجہ سے اسلام کی پیش رفت سب سے آگے ہے۔ تو ذہن نشین کر لیں، آپ بھی اگر رمضان کی برکتیں محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اچھے روزے رکھے ہیں۔ آپ اگر اپنے اندر رمضان کی برکتیں محسوس کر رہے ہیں تو آپ نے اس کا مطلب اچھے روزے رکھے ہیں، آپ کا رمضان اللہ کے حضور قبول ہوا ہے۔ آپ رمضان کے بعد اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد تک جاؤں، رمضان کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت گزار بنوں، رمضان کے بعد بھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھوں، رمضان کے بعد بھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے غریب بندوں کی مدد کروں، رمضان کے بعد بھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں جھوٹ سے، بد نظری سے بچا رہوں، تو اس کا مطلب یہ رمضان کامیاب ترین رمضان گزرا ہے اور اس رمضان کی برکتیں جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو چکی ہیں۔ ہاں اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا رمضان گزرنے کے بعد بالکل واسطہ نہیں رہا تو پھر وہ سمجھ لیں کہ ان کا رمضان جو ہے وہ بہترین رمضان بن کے نہیں گزرا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیں، مثبت رائے عمل رکھیے۔ رمضان کے بعد ہم پیش رفت میں ہیں، رمضان کے بعد ہم ترقی پذیر ہیں، رمضان کے بعد ہم آگے بڑھے ہیں، رمضان کے بعد مساجد ترقی پذیر ہیں، مدارس ترقی پذیر ہیں۔ تو اس گفتگو کو یہ جو روایت بنا لی کہ جی ہر سال رمضان کے بعد یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آنکھیں کھول کے ان کے آگے سے نفرت کا پردہ ہٹا کے، تنقید کا پردہ ہٹا کے، مثبت نظریے سے جب آپ اپنی قوم کو، اپنی مساجد کو، مدارس کو دیکھیں گے تب آپ کو رمضان کی برکتوں کا احساس شوال کے اندر بھی محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ تو دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے مثبت بندوں میں شامل رکھے انشاءاللہ تعالی۔ الیکشن کے دن چل رہے ہیں، یہ الیکشن کے دنوں کا مطلب قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے کہ جب تم سے گواہی مانگی جائے تو اچھی گواہی، صحیح گواہی، سچی گواہی دیں۔ الیکشن کے متعلق جو گفتگو آپ سے کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ کس جماعت کو ووٹ دیں، کس کو نہیں دیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہے، رنگ کوئی بھی ہے، نسل کوئی بھی ہے، جب کبھی الیکشن آتا ہے تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں پکنک منانے جائیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ادھر ادھر گھومنے چلے جائیں، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر ووٹ دیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری برادری کا آدمی کھڑا ہوگا اس کو ووٹ دیں گے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے نظریے سے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جب آپ سے گواہی مانگی جائے، یہ ووٹنگ جو ہے گواہی آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کا دیش کی، بتاؤ کس کو آگے لے کے آنا ہے، تو آپ اپنے سچے دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیے، کیونکہ اس کو ووٹ کو ڈال کے اچھے لوگوں کو قیادت کے لیے پسند کرنا یہ بھی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اقتدار میں اعلیٰ کردار تمام اصحاب جو رضی اللہ تعالیٰ اجمعین گزرے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ اقتدار میں اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو موقع دیا الیکشن کے اندر شامل ہونے کا، آپ کے ہاں ووٹ پڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو خدا را انصاف کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ووٹ ڈالیے، کسی بھی اس نظریے کے ساتھ نہ ووٹ ڈالیے کہ جی فلاں کو جتانا ہے، فلاں کو۔ آپ کے نزدیک آپ کا دل جس کو کہتا ہو کہ یہ بندہ ایماندار ہے، اس مٹی کے لیے، اس وطن کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اس سماج کے لیے، شہر کے لیے، گاؤں کے لیے فائدہ مند ہے، تو ان کو چنیے۔ اپنی آنکھوں کے آگے سے تمام طرح کے پردے، چاہے وہ مذہب کا ہو، چاہے وہ ذات کا ہو، چاہے برادری کا ہو، ان کو ہٹانے کے بعد دیانتداری کے ساتھ اپنی رائے جو ہے وہ دیجیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز، تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔